बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये देखिएगा हमारी जो है बुक 2 की एक्सरसाइज बुक 2 की जो है ये एक्सरसाइज नंबर 31 है। और इसके अंदर हमने बताया था कि अल्लज़ी और अल्लती और ज़ू और ज़ातु के ज़रिए से सिफ़त को बयान करने का जो है क्या तरीक़ा होता है अरबिक में। तो मैंने ये जुमले दिए थे, है ना, ये सारे जुमले दिए थे मैंने। तो देखते हैं कि सब ने कैसे क्या किया हुआ है, सब ने कैसे अरबी बनाई। तो ये चेक करते हैं। देखिएगा सबका होमवर्क चेक करने से पहले एक मरतबा ये समझ लीजिए कि जो है ना ये क्या तरीक़ा है ये ज़ू और ज़ातों का इस्तेमाल का। आप लोगों को पता है कि जो है ना हम इससे पहले जो है ना बुक 1 से हम एक ही लफ्ज़ के ज़रिए से किसी की सिफ़त बयान करनी हो, मसलन किसी मर्द की, किसी औरत की या किसी चीज़ की, तो हम सिंगल वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो उसके ज़रिए से उसके बारे में एक बात हमें समझ में आ जाती है, उसको सिफ़त कहते हैं हम। मसलन ये देखिएगा ज़ालिकर रजुलु तवीलुन, ज़ालिकर रजुलु तवीलु मुदीरुना, ये अत्तवील एक लफ्ज़ है जो कि सिफ़त के तौर पर आया हुआ है। रजुल की सिफ़त आई है अत्तवील, तो ये सिंगल वर्ड है जो कि सिफ़त बयान कर रहा है इस आदमी की कि वो लंबा आदमी हमारा मुदीर है। तो हमने यहाँ पर एक सिंगल लफ्ज़ इस्तेमाल करके अत्तवील अत्तवीला तिलकल मरअतु अत्तवीलतु मुदीरतुना, है ना। तो ये अत्तवील या अत्तवीला कहकर हमने एक ही लफ्ज़ के ज़रिए से एक सिफ़त बयान कर दी। अब ये देखिएगा दूसरा जुमला अर्रजुलुल्लज़ी फ़िस्सय्यारति मुदीरुना, वो आदमी जो गाड़ी में है हमारा प्रिंसिपल है। या अलमरअतु अल्लती फ़िस्सय्यारति मुदीरतुना, या वो औरत जो गाड़ी में है वो हमारी प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर अल्लज़ी और अल्लती के ज़रिए से हमने सिफ़त बयान कर दी है ना। तो यहाँ पर एक ही लफ्ज़ के ज़रिए इस्तेमाल किया है, सिफ़त बयान करने के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर अल्लज़ी का सहारा लेकर हमने जो है ना, तो अल्लज़ी फ़िस्सय्यारा, अल्लज़ी फ़िस्सय्यारा, तो ये पूरा जुमला मिलकर जो है ना सिफ़त बन गया। असल में क्या है, अर्रजुलु मुदीरुना, ये मुब्तदा ख़बर है, अर्रजुलु मुदीरुना। लेकिन अर्रजुल की यहाँ पर सिफ़त बयान की गई है, कौन सा आदमी मुदीर है हमारा, अल्लज़ी फ़िस्सय्यारा, जो कि गाड़ी के अंदर है। तो अल्लज़ी फ़िस्सय्यारा जो है ये पूरा जुमला जो है ना सिफ़त के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जबकि यहाँ पर एक ही लफ्ज़ से हमने सिफ़त बयान कर दी। यहाँ पर हम एक जुमले के ज़रिए से हम जो है ना सिफ़त को बयान कर रहे हैं। तो अल्लज़ी फ़िस्सय्यारा गोया कि पूरा का पूरा जो है अल्लज़ी इसम मौसूल है, इसको हम इसम मौसूल कहते हैं। अल्लज़ी और अल्लती को क्या कहते हैं हम, इसम मौसूल कहते हैं, आपको पता है। और अल्लज़ी या अल्लती के बाद जो जुमला आता है जार मजरूर, है ना, या इसके अलावा भी, तो इसको जो है ना सिला कहते हैं इसको। फ़िस्सय्यारा जो है ना ये सिला हो जाएगा और ये इसम मौसूल हो जाएगा। तो ये इसम मौसूल और ये उसका सिला दोनों मिलकर, मौसूल और इसमें मौसूल और सिला दोनों मिलकर जो है ना सिफ़त बन गए अलमरअतु की या अर्रजुलु की। तो हम जो है ना अल्लज़ी और अल्लती के सहारे से हम सिफ़त बयान कर रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं ज़ू और ज़ातु को, जो कि हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा है आज। तो ये देखिएगा अब यहाँ पर न तो हम अल्लज़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, ना अल्लती इस्तेमाल कर रहे हैं, ना तो एक सिंगल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हम ज़ू और ज़ातु का सहारा ले रहे हैं हम। तो इसके ज़रिए से भी जो है ना अरबिक में सिफ़त बयान की जा सकती है, ठीक है ना। तो अब ये देखिएगा ज़ालिकर रजुलु, अभी इसका रूल हमने लेसन के अंदर बताया था आप लोगों को कि लफ्ज़ ज़ू या ज़ातु के पहले जो है अगर लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है अलिफ लाम के साथ, है ना, तो ज़ू या ज़ातु के बाद जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा उस पर भी अलिफ लाम लगाएंगे हम, ठीक है ना। अच्छा, ज़ू जो है ना ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़, और ज़ातु जो है ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि अर्रजुल जो है लफ्ज़ मुज़क्कर है, लिहाजा उसके बारे में हम ज़ू का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। और अलमरअतु जो ये मुअन्नस लफ्ज़ है, तो उसके लिए हम ज़ातु का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो ये बात ज़हन में रखने सबसे पहले कि ज़ू जो है ना लफ्ज़ मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, ज़ातु जो है ना मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरी बात ये याद रखनी है हमें कि ज़ू के पहले या ज़ातु के पहले अगर लफ्ज़ पर अलिफ लाम है, ज़ू और ज़ातु के पहले अगर लफ्ज़ पर अलिफ लाम है, जैसे कि अर्रजुलु, अलमरअतु, तो यहाँ पर अलिफ लाम के साथ है, तो ज़ू के बाद जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी अलिफ लाम लगाएंगे हम, ठीक है ना। तो ज़ुल्लिह्यति, ज़ालिकर रजुलु ज़ुल्लिह्यति तवीलति, है ना, मुदीरुना, है ना, ज़ालिकर रजुलु ज़ुल्लिह्यति तवीलति, वो लंबी दाढ़ी वाला आदमी क्या है, वो मुदीरुना हमारा प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर अर्रजुल पर अलिफ लाम है, लिहाजा ज़ू के बाद जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है उस पर भी हम अलिफ लाम इस्तेमाल करेंगे लाज़िमन, है ना। बहुत सारे जो है ना लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है ना ये गलती की है
کہ لفظ شروع میں جو ہے نا الف لام کے ساتھ ہے ذو کے پہلے، لیکن بعد میں الف لام استعمال نہیں کیا انہوں نے. تو اس رول کو ہم نے لیسن میں بھی اچھی طرح سمجھایا تھا آپ لوگوں کو، تو اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد دیکھیے گا تلک المرأۃ، وہ عورت، کون سی عورت؟ ذات الشعر الطویل، لمبے بالوں والی، ہے نا. تو وہ کیا ہے؟ مدیرتون، وہ ہماری پرنسپل ہے. اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ المرأۃ الف لام کے ساتھ ہے، تو یہاں پر بھی ذاتوں کے بعد جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ الف لام کے ساتھ استعمال ہوگا. الشعر، ذات الشعر، ہے نا. المرأۃ ذات الشعر، الرجل ذو اللحیہ، ٹھیک ہے نا. اور تو یہ دو باتیں ہو گئی ہیں. اور تیسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ ذو یا ذاتو کے بعد جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ مجرور استعمال ہوگا، مضاف الیہ بن کر. مجھے کیا ہوگا؟ مجرور استعمال ہوگا. ذو اللحیۃ، ذو اللحیۃ، ذو اللحیۃ نہیں کہہ سکتے ہم. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذو اور ذات جس جملے میں استعمال ہوگا وہاں پر تین باتیں یاد رکھنی ہیں آپ کو اچھی طرح. پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ مذکر کے لیے ہم ذو استعمال کریں گے، مؤنث کے لیے ذاتو استعمال کریں گے. دوسری بات، ذو یا ذاتو سے پہلے اگر لفظ پر الف لام آ رہا ہے تو وہ ذو اور ذاتو کے بعد جو لفظ آئے گا اس پر بھی الف لام لگائیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ ذو یا ذاتو کے بعد جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ مجرور استعمال ہوگا. تو ان تین باتوں کو آپ نے جو ہے نا اپنے نوٹ بک میں لکھ لینا ہے اچھی طرح، ٹھیک ہے نا. اور ذرا کامنٹ میں بتائیے ذرا لکھ کر کہ میں نے تین باتیں کون سی بتائی آپ کو، اپنے ذہن میں بٹھائیے ذرا. نوٹ بک میں لازماً لکھنا ہے آپ نے یہ، تاکہ بعد میں ذہن سے نکل نہ جائے یہ باتیں، ٹھیک ہے نا. یہ رول جو ہے نا گرامر کے رول ہے، ان کو اچھی طرح یاد رکھیے. ایک اور مثال دیکھیے گا، یہ دیکھیے گا. تو یہاں پر ہم نے مثال دی تھی کہ ذو کے پہلے الف لام آ رہا ہے لفظ پر، ہے نا. اب یہ دو مثال ہے کہ ذو کے پہلے الف لام ہم نے استعمال نہیں کیا ہے. تو یہ دیکھیے گا فی قریتنا مسجد، ہمارے گاؤں میں ایک مسجد ہے. وہ کیسی ایک مسجد ہے؟ ذو منارتن واحد ہے. منارہ کہیں گے، مینارہ نہیں کہیں گے. بہت سارے لوگوں نے مینارہ جیسے اردو میں کہتے ہیں نا مینارہ، تو عربی میں بھی مینارہ لکھا ہوا، غلط ہے. میں نے لیسن میں بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ منارہ کہتے ہیں، عربک میں منارہ کہتے ہیں، عربی میں منارہ کہتے ہیں، ہے نا. اردو میں مینارہ کہتے ہیں. تو اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیے آپ لوگ. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن جو ہے نا بڑی باتیں ہیں یہ سب. تو یہ دیکھیے گا فی قریتنا مسجد، ہمارے گاؤں میں ایک مسجد ہے. اب اس کے بارے میں ہم نے بیان کیا ہے کچھ کہ ذو منارتن واحدتن، وہ کیسی مسجد ہے؟ ایک مینارے والی مسجد ہے. اب یہاں پر یہ دیکھیے گا ذو کے پہلے جو لفظ آیا ہوا ہے وہاں پر الف لام نہیں ہے نا. تو لہٰذا ذو کے بعد جو لفظ لائیں گے اس پر بھی الف لام نہیں لگائیں گے ہم. تو اب ہم ذو منارتن واحدتن کہیں گے ہم. فی قریتنا مسجد ذو منارتن، تو ذو کے پہلے جو لفظ ہے اس پر الف لام نہیں ہے، لہٰذا ذو کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس پر بھی الف لام نہیں رہے گا. جبکہ یہاں پر الف لام ہے تو یہاں پر الف لام رہے گا. یہ دونوں رول جو ہے نا یاد رکھیے گا. اور یہ ذو کی مثال ہو گئی، اور یہ ذاتوں کی مثال. امریکہ دولتن ذات قوت ہائلتن، امریکہ ایک بہت زبردست قوت والا ملک ہے. دولتن یعنی ملک، ہے نا. بلدن بھی کہتے ہیں ہم اس کو عربک میں، اور دولتن بھی کہتے ہیں. دونوں ملک، دونوں جو ہے نا ملک کے لیے دونوں عربی استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو امریکہ دولتن ذات قوت ہائلتن، ایک بھاری طاقت والی جو ہے نا بھاری طاقت والا ملک ہے، ٹھیک ہے. ابھی دیکھیے گا ذاتوں کے پہلے جو ہے نا جو لفظ ہے دولتن، وہاں پر الف لام نہیں ہے. امریکہ دولتن، امریکہ ایک ایسا ملک ہے، وہ کیسا ملک ہے؟ اس کی صفت ہے ذات قوت ہائلتن، بہت زبردست قوت والا ملک ہے نا. تو ذاتوں کے پہلے جو لفظ استعمال ہوا اس پر الف لام نہیں ہے، لہذا ذاتوں کے بعد جو لفظ آئے گا اس پر بھی ہم الف لام نہیں لگائیں گے. تو یہ تین پوائنٹ ہیں جو میں نے بتائے ہیں. تو ان تین پوائنٹس کو آپ اپنے دماغ میں بٹھائیے اور اپنے نوٹ بک میں لکھ کر رکھیے. یہ دیکھیے گا ہمارے سامنے ہوم ورک ہے، جلدی جلدی چیک کر لیتے ہیں سب کا. سب سے پہلے ہمارے سامنے جو ہوم ورک ہے وہ سسٹر سحر کا ہے. سب سے پہلے انہوں نے ڈالا تھا ہوم ورک، تو جو ہے نا یہ دیکھتے ہیں ان کا. تو سسٹر سحر نے ماشاءاللہ سارا کچھ اچھا لکھا، میں نے چیک کیا ان کا ہوم ورک، سارا کچھ اچھا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں. پھر بھی ایک مرتبہ سارے جملوں کی عربی دیکھ لیتے ہیں ہم، تاکہ آپ کو جو ہے نا ہر جملے کی صحیح عربی آ جائے. تو سارے لوگ جو ہے نا ہمارا ویڈیو شروع سے دیکھ لیا کریں، تاکہ میں نے جو باتیں سمجھائی ہے شروع سے جو ہے شروع سے دیکھیں اور آخر تک دیکھا کریں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہر ایک کے ہوم ورک میں کچھ نہ کچھ مسئلہ رہتا ہے جو کہ جو ہے آپ کو سیکھنے کے لیے ملتا ہے. تو یہ دیکھیے گا سسٹر سحر کا ہوم ورک بہت اچھا ماشاءاللہ، انہوں نے سارے جملے اچھے بنائے ہوئے. لیکن جو ہے نا آپ کو عربی معلوم ہونی چاہیے، تو میں سارے جملے بتا دیتا ہوں آپ کو. پہلا جملہ جو ہم نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ گاڑی میں جو آدمی وہ ہمارا پرنسپل ہے. تو اس کی عربی انہوں نے بنائی ہے الرجل الذی فی السیارۃ، گاڑی میں جو آدمی ہے الرجل الذی فی السیارۃ ہوا مدیرنا. اب ہوا نہ بھی لائے تو درست ہوگا جملہ، ٹھیک ہے نا. غلط نہیں ہے لیکن نہ بھی لگائے تو کریکٹ ہے. تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں الرجل الذی فی السیارۃ مدیرنا، ٹھیک ہے نا. ہم نے بک ون میں یہ پیٹرن پڑھا ہوا ہے.
ٹھیک ہے، الکتاب الذی علی المکتب للمدرسی، ہم نے بک 1 کے اندر یہ سینٹنس پڑھا ہوا تھا، یہ اسٹرکچر پڑھا ہوا ہے ہم نے، تو ہوا کی ضرورت نہیں ہے سسٹر وہاں پر، ٹھیک ہے نا. تو الرجل الذی فی السیارۃ مدیرنا، ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا جملہ ہے وہ لمبا آدمی ہمارا پرنسپل ہے. تو وہ لمبا آدمی ذالک الرجل الطویل، سمپل جملہ یہ تو بہت آسان ہے. وہ لمبا آدمی ذالک الرجل الطویل ہمارا پرنسپل ہے مدیرنا، تو یہ جملہ بھی درست ہے ان کا. تیسرا جملہ جو ہم نے دیا تھا وہ یہ ہے وہ داڑھی والا آدمی ہمارا پرنسپل ہے. اب وہ داڑھی والا آدمی، اب والا آ گیا تو دو لگانا پڑے گا یہاں پر، ہے نا. تو یہ اردو کے وہ جملے جن کے اندر والا والی آ جاتا ہے، والا والی والے، ایسا جملہ ایسا لفظ آ جاتا ہے والا والے والی، تو اس کے اندر جو ہے نا ذو ذاتوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم. تو دیکھیے گا وہ داڑھی والا آدمی ذالک الرجل ذو اللحیتی، دیکھیے گا انہوں نے ذو بھی استعمال کیا اور رول کو فالو کیا ہے. ذو کے پہلے جو لفظ ہے اس پر الف لام ہے، تو لہٰذا ذو کے بعد جو لفظ استعمال کیا انہوں نے اس پر الف لام لگایا برابر، تو رول کو فالو کیا ہے انہوں نے. تو ذالک الرجل ذو اللحیتی، وہ لمبی وہ داڑھی والا آدمی مدیرنا ہمارا پرنسپل ہے، جملہ درست ہے. اس کے بعد ہم نے جو جملہ دیا تھا ہمارے گاؤں میں ایک مینارہ والی مسجد ہے، ہمارے گاؤں میں ایک مینارے والی مسجد ہے. تو فی قریتنا ہمارے گاؤں میں، فی قریتنا ہمارے گاؤں میں ایک مینارے والی مسجد ہے. فی قریتنا مسجد، فی قریتنا مسجد، ہمارے گاؤں میں ایک مسجد ہے، وہ کیسی ہے؟ ایک مینارے والی ہے. ذو منارتن، انہوں نے جملہ صحیح، انہوں نے لفظ کو بھی صحیح لکھا ماشاءاللہ، منارہ لکھا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے مینارہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو فی قریتنا مسجد ذو منارتن واحدتن، تو دیکھیے گا مسجدن پر الف لام نہیں ہے، لہذا ذو کے بعد جو لفظ استعمال کیا انہوں نے اس پر بھی الف لام نہیں لگایا، جو کہ رول ہے. تو انہوں نے رول کو فالو کیا ہے ماشاءاللہ، اور چونکہ مسجد مذکر ہے لہذا ذو استعمال کیا انہوں نے. اس کے بعد کا جملہ جو دیا تھا ہم نے وہ یہ ہے وہ چشمے والی عورت ایک مشہور ڈاکٹر ہے. تو وہ چشمے والی عورت، دیکھیں والا والی آ گئے تو ذو ذاتو، چونکہ مؤنث ہے تو والی ہے، تو والی ہے تو ذاتو ہے نا. تو وہ چشمے والی عورت تلک المرأۃ ذات النضارتی، تلک المرأۃ، ابھی دیکھیں گا مرأۃ لکھیں گے، الامرأۃ نہیں لکھیں گے. بہت سارے لوگوں نے الامرأۃ لکھا ہوا ہے. میں نے جو ہے نا اس کئی مرتبہ جو ہے نا لیسن پڑھاتے پڑھاتے یہ رول آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ مرأۃ اور المرأۃ ہے نا. تو جب الف لام لگا دیں گے تو ہم پڑھیں گے المرأۃ، اور اگر الف لام نکال دیں گے تو امرأۃ پڑھیں گے، ہم حمزہ لگا دیں گے وہاں پر. امرأۃ، الف کے نیچے حمزہ لگا کر لکھیں گے امرأۃ، اور اگر الف لام لگا دیا تو امرأۃ نہیں پڑھیں گے، المرأۃ پڑھیں گے، الامرأۃ نہیں پڑھیں گے. بہت سارے لوگوں نے ایسا لکھ دیا ہوا الامرأۃ، جو کہ غلط ہے، تو یاد رکھیے گا. تو تلک المرأۃ ذات النضارۃ، وہ چشمے والی عورت، وہ چشمے والی عورت کیا ہے؟ ایک مشہور ڈاکٹر ہے. طبیبۃ شہیرۃ، بہت آسان جملہ ہے، مبتدا خبر ہے، مبتدا خبر ہے سارے، یہ ہے نا پورا لمبا جملہ جو ہے نا مبتدا ہے، اور طبیبۃ شہیرۃ اس کی خبر آ گئی ہے نا. اور اس میں جو ہے نا اسے موصول اور اس کا صلہ بھی استعمال ہوا ہے جملے میں. بہرحال چیزوں کو سمجھیے اچھی طرح، جملوں کو جو ہے نا آپ پیٹرن کو اچھی طرح یاد رکھیے گا. پیٹرن کو جو ہے نا رٹنا پڑے گا، پیٹرن کو بار بار پڑھنا پڑے گا، پیٹرن کو بار بار لکھنا پڑے گا، تبھی یہ پیٹرن جو ہے نا دماغ میں بیٹھے گا. بہت سارے لوگوں کو پیٹرن جو ہے نا دماغ میں نہیں بیٹھا ہے ابھی تک. یہ دیکھیے اس کے بعد کا جو جملہ ہے یہ 3 چکوں والی سائیکل کس کی ہے؟ تو لیمن، یہ 3 چکوں والی کس کی سائیکل ہے؟ تو لیمن ہذہ الدراجۃ، لیمن ہذہ الدراجۃ، یہ سائیکل کس کی ہے؟ اب اس کے بارے میں ہم نے صفت بیان کی کہ ذات ثلاث عجلات، تو یہ درست ہے جملہ، ذات ثلاث عجلات بھی لکھ سکتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے کتاب میں ذات العجل الثلاث لکھا ہوا ہے تو وہ بھی درست ہے، ایسا بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو العجل لکھیں گے اگر پہلے تو الف لام لگائیں گے اس پر، پھر ہم چونکہ الدراجہ پر الف لام ہے کہ نہیں، الدراجہ پر الف لام ہے، تو اگر ہم یوں لکھیں کہ لمن هذه الدراجة ذات العجل الثلاث، تو یوں لکھیں گے پھر وہاں پر ہم ذات العجل، عجلتن کی جمع عجلن، اور عجلاتن بھی استعمال ہوتا ہے لیکن عجلن ڈاکٹر صاحب نے استعمال کیا ہے بک میں، تو ہم ویسے لکھیں گے ہم. تو لمن هذه الدراجة ذات العجل الثلاث، ہے نا، ایسا لکھیں گے ہم. تو جب ہم آگے بڑھیں گے تو چیزیں بہت ساری سمجھ میں آئیں گی. اس کے بعد کا جملہ ہے ہمارا جو دیا تھا ہم نے، یہ بڑے دروازے والا گھر فیصل کا ہے، یہ بڑے دروازے والا گھر، دیکھیے گا بڑے دروازے والا گھر، والا آ گیا نا اس میں ذو آئے گا. تو عربی بنائی انہوں نے ھذا البیت ذو الباب الکبیر، ھذا البیت ذو الباب الکبیر، یہ بڑے دروازے والا گھر کیا ہے؟ لفیصل، فیصل کا ہے. تو بہت آسان جملہ یہ، بہت ہی آسان جملہ یہ ہے کہ نہیں. تو کتنا آسان ہے، البیت پر الف لام ہے، البیت پر الف لام ہے، تو لہٰذا ذو کے بعد جو لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے تو اس پر الف لام استعمال کیا ہوا ہے نا. تو الحمدللہ جو ہے نا ماشاءاللہ سسٹر صاحب نے اچھا لکھا ہوا ہے.
उसके बाद का जो जुमला है, अमेरिका बहुत ताकत वाला मुल्क है। अमेरिका बहुत ताकत वाला मुल्क है, तो इन्होंने लिखा अमेरिका बलदुन ज़ू क़ुव्वतिन। अब सिस्टर यहाँ पर जिद्दन भी नहीं आएगा, कसीरतिन भी नहीं आएगा, कबीरतिन आएगा। क्या आएगा? कबीरतिन या शदीदतिन, ऐसा लिखेंगे, है ना। जब सिफत के लिए जिद्दन नहीं आएगा, ज़ू क़ुव्वतिन जिद्दन नहीं, ज़ू क़ुव्वतिन कसीरतिन भी नहीं आएगा। कसीरतिन और कबीरतिन में क्या फ़र्क है? कसीरतिन हम किसी चीज़ की मिक़दार बताते हैं, तादाद बताते हैं हम, है ना, मिक़दार बताते हैं। लेकिन जो है ना, कबीरतिन को हम ज़ख़ामत बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम तादाद नहीं बता रहे ताकत की उनके, बल्कि उसकी ज़ख़ामत बताना चाह रहे हैं, है ना, उसकी ज़ख़ामत बता रहे हैं कि ज़ू क़ुव्वतिन कबीरतिन या शदीदतिन या हाइलतिन, तीनों लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं हम। कबीरतिन, ज़ू क़ुव्वतिन कबीरतिन, ज़ू क़ुव्वतिन शदीदतिन, ज़ू क़ुव्वतिन हाइलतिन। जैसा कि मैंने शुरू में जुमले समझाए हैं ना, उसके अंदर लफ्ज़ हाइलतुन का इस्तेमाल किया है मैंने। तो न्यूज़पेपर में, टीवी में ये सब इस्तेमाल होती है अरबिक, ठीक है ना। तो जिद्दन भी इस्तेमाल नहीं होगा और कसीरतिन भी इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। तो इसको अपने जुमला अपने जो है ना इसमें लिख ले, अपने जो डायरी के अंदर दुरुस्त कर लीजिएगा इसको सिस्टर। अच्छी तरह जो है ना इसका इस्तेमाल, ये कसीर और जिद्दन और कसीर और कबीर में अक्सर लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। तो जिद्दन कहाँ पर इस्तेमाल होगा? यहाँ नहीं इस्तेमाल होगा। और कसीर और कबीर के अंदर मैंने फ़र्क बता दिया ऑलरेडी। कसीर जो है ना तादाद, कसरत को बताता है, और कबीर जो है ना ज़ख़ामत को बताता है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा अच्छी तरह। उसके बाद का जो जुमला हमने दिया था, खालिद सब्र वाला इंसान है। खालिद सब्र वाला इंसान है, तो उसकी अरबी बनाए खालिदुन रजुलुन ज़ू सब्रिन होना चाहिए, सब्र नहीं, बा पर ज़बर नहीं आएगा, बा पर ज़बर नहीं आएगा, ठीक है ना। सब्रिन, ज़ू सब्रिन, है ना। उर्दू में सब्र बोलते हैं हम लोग, उर्दू में सब्र बोलते हैं, लेकिन उर्दू वाला लफ्ज़ है, अरबी का लफ्ज़ है ये असल में। तो इसको अरबी में सब्र कहते हैं, है ना। तो उसको अरबी में जैसे कहते हैं वैसे ही उर्दू में जो भी कहिए आप, अरबी में जाकर जो है ना उसका सही तलफ़ुज़ कीजिएगा। तो खालिदुन रजुलुन ज़ू सब्रिन, ज़ू सब्रिन, कुरान में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन, रब्बना रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना, है ना, वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, आमीन या रब्बल आलमीन। तो जो है ये खालिदुन रजुलुन ज़ू सब्रिन। उसके बाद का जुमला है, अब देखिएगा रजुलुन पर अलिफ लाम नहीं है, तो इन्होंने जो है ना ज़ू के बाद जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया उस पर अलिफ लाम नहीं इस्तेमाल किया इस पर इन्होंने, ठीक है। उसके बाद का जुमला, क्या आपके पास लाल रंग का कलम है? तो इन्होंने बनाई है अरबी, इंदक कलमुन ज़ू लौनिन अहमर। ये जुमला दुरुस्त है सिस्टर आपका, ठीक है। ये दूसरा वाला जुमला ठीक नहीं है ना, ये करेक्ट है, ये पहले वाला ही करेक्ट है आपका। ये दूसरा ऑप्शन को कैंसिल कर दीजिएगा आप अपने माइंड से, याद रखिएगा इसको कि ये पैटर्न दुरुस्त है। इंदक कलमुन ज़ू लौनिन अहमरा, ज़ू लौनिन अहमरा। कुछ लोगों ने ज़ू लौनिन अहमरिन लिख दिया हुआ है, अहमरिन नहीं लिखेंगे। लौनिन तो ठीक है, लौनिन तो ठीक है, लेकिन अहमरिन नहीं बनेगा। ये अहमर जो पैटर्न है, ये इसमें गैर मुनसरिफ का पैटर्न है ये, है ना। गैर मुनसरिफ जो अल्फाज गैर मुनसरिफ की कैटेगरी में आते हैं, उनमें से ये पैटर्न भी जो है ना गैर मुनसरिफ के है। तो उस पर अहमरिन नहीं कह सकते, अहमरा कहना होगा आपको। तनवीन हटा देंगे यहाँ से और ज़ेर भी हटा देंगे, तो हमारे पास वही ऑप्शन बचता है अभी। तो वो कहेंगे ज़ुलौनिन अहमरा, ठीक है ना। उसके बाद जो है खालिद मेहनती और अखलाक वाला तालिब इल्म है, तो इसकी अरबी है खालिदुन तालिबुन मुज्तहिदुन वज़ू खुलुक़िन। दुरुस्त है, बिल्कुल परफेक्ट है जुमला माशाल्लाह, है ना। बहुत सारे लोगों ने इसमें गलती की हुई है, तालिबुन ज़ू मुज्तहिदिन लिख दिया हुआ है कुछ लोगों ने। मुज्तहिद का मतलब खुद ही मेहनती होता है, मुज्तहिद का मतलब क्या होता है? खुद ही होता है मेहनती। तो ज़ू थोड़ी लगाएंगे उसको, ज़ू मुज्तहिद का मतलब मेहनती वाला, मेहनती वाला नहीं ना, बस मेहनती। तो मुज्तहिदुन, खालिदुन तालिबुन मुज्तहिदुन वज़ू खुलुक़िन, और अखलाक वाला है ना। तो ये जुमला जो है ना, सारे जुमले आप लोग अपने दुरुस्त करें। तो उसके बाद का जो होमवर्क है हमारे सामने वो है सिस्टर कमर जहाँ का। ये देखिएगा, सिस्टर कमर जहाँ ने भी अच्छा लिखा माशाल्लाह। सिस्टर आपने ज़ातो लिख दिया हुआ है, ज़ू लिखना चाहिए यहाँ पर। हमने लिखा, आपने लिखा हुआ है कि फ़ी क़रियतिना मस्जिदुन ज़ातु मनारतिन। ज़ातु थोड़ी, मस्जिदुन जो लफ्ज़ है मुज़क्कर है, तो मुज़क्कर के लिए ज़ू इस्तेमाल करेंगे हम। मैंने बताया ना आपको रूल, बुक में भी हमने जब लेसन ये पढ़ा था तो आपको अच्छी तरह समझाया था। तो जो है ना वीडियो और लेसन जो है ना गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह जो है बातें समझ में आएंगी, है ना। कभी कभी हमारा माइंड अपसेंट हो जाता है, तो थोड़ा सा 2 बार देखिएगा हमारा वीडियो, जो है ना 2 बार देखा करें आप, ठीक है ना। मैं जो प्रैक्टिस करवाता हूँ यहाँ पर, इन वीडियोज़ को आप 2-2 मरतबा देखा करें, ताकि जहन में अच्छी तरह बैठ जाए। तो ये लफ्ज़ मस्जिदुन
مذکر ہے لہٰذا اس کی صفت جو ہے نا ذاتو نہیں بلکہ ذو آئے گی، مذکر کی شکل استعمال کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے نا جملہ لکھا ہوا ہے لمن هذه الدراجة ذات ثلاث عجلات، ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں، ہے نا، جو کہ ڈاکٹر صاحب نے کتاب میں لکھا ہوا ذات العجل الثلاث، ایسا بھی لکھ سکتے ہیں ہم۔ تو اس پر الف لام استعمال کریں گے کیونکہ الدراجہ جو لفظ ہے، ذاتوں سے پہلے جو لفظ ہے الدراجہ، اس پر الف لام ہے، لہذا اس پر الف لام استعمال کریں گے اور اس کی صفت کے طور پہ لائیں گے یہ۔ ادروائز یہ بھی درست ہے جو آپ نے لکھا ہے، دونوں کریکٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھا امریکہ بلد ذو قوت جدن، جدن نہیں نا، ہے نا، سسٹر سحر کے ہوم ورک میں میں نے سمجھایا آپ کو، ویڈیو جو ہے نا غور سے سنیے گا، یا تو کبیرتن کہیں گے یا تو شدیدتن کہیں گے، امریکہ بلد یا تو پھر اگر آپ کو جو ہے نا جدن کہنا ہوگا تو آپ یہ جملہ لکھ سکتے ہیں، امریکہ بلد قوی جدن، ایسا کہہ سکتے ہیں پھر ہم، لیکن ہمیں تو ذو کا استعمال کرنا ہے یہاں پر، تو ذو قوت کبیرتن یا ذو قوت شدیدتن ایسا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ ادروائز جدن کا استعمال یہاں صحیح نہیں ہے، جدن یہاں درست ہو سکتا ہے، بلد قوی جدن یہ درست ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ نے لکھا صبرن، صبرن نہیں صبرن، صبرن ہے نا، میں نے ابھی بتایا ہوم ورک میں، تو آپ کا سارا ہوم ورک اچھا ماشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے نا ہمارے سامنے جو ہوم ورک ہے وہ سسٹر روبینہ کا ہے، یہ دیکھیے گا سسٹر آپ نے لکھا ہوا جو ہے نا الرجل فی هذه السیارۃ الذی، یہ تو اسٹرکچر غلط ہے، آپ نے سارا گڑبڑ کیا ہوا ہے، تو یہ درست ہے الرجل الذی فی هذه السیارۃ مدیرنا، یہ درست ہے، اور ہوا کی بھی ضرورت نہیں ہے، الرجل الذی فی هذه السیارۃ مدیرنا، آپ نے یہاں پر کیوں گڑبڑ کیا ہوا ہے؟ آپ نے یہ جملہ تو درست لکھا ہے، تو یہ غلط والا آپشن کیوں لکھا ہے آپ نے؟ پھر اس کا مطلب کنفرم نہیں ہے آپ کے دماغ میں اسٹرکچر، یہ کنفرم کیجئے، آپ اس کو مائنڈ سے نکال دیجئے بالکل، ٹھیک ہے۔ الذی بعد میں تھوڑی آئے گا، الذی بعد میں تھوڑی آئے گا، الذی کس کی صفت بیان کر رہے ہیں؟ الرجل کی، تو اس کے فوراً بعد آئے گا، جیسے الرجل الذی، جس کی صفت بیان کر رہے ہیں اس کے فوراً بعد الذی آئے گا، جس کی صفت بیان کر رہے ہیں اس کے فوراً بعد الذی آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو الرجل کی صفت بیان کر رہے ہیں تو الذی یہاں کیوں لایا آپ نے بہت دور؟ فوراً اس کے بعد لانا ہے الرجل الذی، تو یہ جملہ غلط ہے، اسٹرکچر کو دماغ سے نکالیے، ٹھیک ہے۔ ادروائز جو ہے نا اوکے۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ نے العجلات لکھا ہوا، عجلات تھوڑی، عجلات، عجلات، عجلات تھوڑی ہے، عجلات ہے نا، تو اس کی عربی ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ذات الثلاث، ذات العجل الثلاث، ایسا بھی لکھ سکتے ہیں ہم، ذات العجل الثلاث، تو عجلتن کی جمع عجلن بھی آتی ہے اور عجلاتن بھی آتی ہے، دونوں جمع آتی ہے اس کی، کوئی مسئلہ نہیں، تو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ لمن هذه الدراجة ذات ثلاث عجلات، لمن هذه الدراجة، لمن هذه الدراجة ذات ثلاث عجلات یا ذات العجل الثلاث، یہ دونوں جملے درست ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن لام پر تشدید نہیں آئے گی۔ اس کے بعد جدن کی غلطی آپ نے بھی کی ہے، جدن نہیں کبیرتن، ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے گا، شروع سے دیکھیے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ یہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں، یا تو بھی جدن استعمال کرنا ہو تو یہ آپشن ہوگا امریکہ بلد قوی جدن، ہے نا، لیکن ہمیں جو ذو کا استعمال کرنا ہے تو ذو قوت کبیرتن، ہے نا، ذو قوت جدن، ذو قوت کبیرتن یا شدیدتن یا حائلتن۔ اس کا خالد الرجل صبرن، صبرن نہیں نا، صبرن نا، باقی اوپر سکون ہوگا نا، صبرن، اردو میں جو ہے نا کچھ بھی بولیے عربی میں صحیح بولیے، ٹھیک ہے نا، ربنا افرغ علینا صبرن، ہے نا۔ اس کے بعد ہے نا عندک قلم ذو لون احمر، اب لون پر تنوین کیوں نہیں لگائی آپ نے؟ لونے لکھا ہوا ہے آپ نے، کیوں لونے لکھا ہوا ہے؟ عندک قلم ذو لون نا، یہ غیر منصرف تھوڑی ہے، اور غیر منصرف ہے تو اس پر تو کسرہ آتا ہی نہیں ہے، پہلی بات ہے نا، تو آپ نے اس پر تنوین لگائی ہے، ذو لون احمر، ذو لون احمر، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا ہوم ورک اوکے الحمدللہ۔ اس کے بعد کا جو ہوم ورک ہمارے سامنے سسٹر ام عمیر کا ہے، سسٹر ام عمیر کا ہے ہمارے سامنے ہوم ورک، سسٹر آپ نے بھی اچھا لکھا ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے گا آپ نے ہوا لکھا ہے، ہوا کہ نبی لگائے تو چلے گا، آپ سیدھا کہیے الرجل الذی فی السیارۃ مدیرنا، خلاص، الرجل الذی فی السیارہ یہ پورا مبتدا اور مدیرنا اس کی خبر بن جائے گا، ہے نا، ہوا کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیچ میں، کوئی ضرورت نہیں بیچ میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے لکھا وہ لمبا آدمی ہمارا پرنسپل ہے، تو ذالک الرجل ذو القامۃ الطویلۃ، ذو القامت درست ہے یہ بھی، لیکن ہم نے کیا لکھا ہے؟ وہ لمبا آدمی نا، وہ لمبا آدمی، تو ہم نے یہاں پر آپشن جو ہے نا ذو والا جملہ نہیں دیا ہے، ہم نے یہاں پر وہ لمبا آدمی لکھا ہے صرف، تو لمبا آدمی کو آپ نے یہ سیدھا یہ آپشن درست ہے آپ کا، ذالک الرجل الطویل مدیرنا، تو یہاں پر ذو کی ضرورت نہیں، چونکہ یہاں پر والا والی نہیں ہے تو ذو کی ضرورت ہے، تو سیدھا کہیے لمبا آدمی اور رجل الطویل، تو یہ آپشن درست ہے، ٹھیک ہے۔ ادروائز جملہ اوکے ہے آپ کا، لیکن جہاں پر جو ہے نا جو رول فالو کرنا ہے اس کو فالو کرنا ہے۔
اس کے بعد کا جو سارے جملے آپ کے درست ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں پر آپ نے بھی وہی غلطی کی ہے، امریکہ بلد ذو قوت کبیرتن، ہے نا، ذو قوت جدن نہیں، ذو قوت، اور قوت کی صفت کبیرتن یا پھر شدیدتن یا پھر ہائلتن، ذو قوت کبیرتن، ذو قوت شدیدتن یا پھر ذو قوت ہائلتن، ہے نا۔ تو کبیر شدید ہائل یہ ساری صفتیں استعمال ہوتی ہیں، جدن نہیں وہاں استعمال ہوگا، یا اگر جدن استعمال ہوگا تو جملہ اس طرح ہوگا پھر امریکہ بلد قوی جدن، لیکن ہم جو ہے نا یہاں ذو کا استعمال کر رہے ہیں، لہذا ذو قوتن کہا ہم نے، تو قوتن کی صفت استعمال کی جا رہی ہے یہاں پر کبیرہ، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کے اندر لفظ شدید کا استعمال ہوا ہے، بأس شدید، ہے نا، تو شدید اور کبیر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ادروائز آپ کا ہوم ورک اوکے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کون سا کس کا ہوم ورک ہے۔ یہ ہمارے سامنے جو ہے سسٹر فریدہ کا ہے۔ سسٹر فریدہ نے میرا خیال ہے دیکھیں کیا کیا غلطیاں کی ہے، تو سسٹر فریدہ نے یہ دیکھا ہے، سسٹر آپ نے جو ہے نا ایک تو یہ بڑی غلطی کی ہے آپ نے، ہو الرجل، وہ لمبا آدمی تو ہو الرجل تھوڑی کہیں گے، ذالک الرجل کہیں گے، یہاں پر اسم الاشارہ استعمال کریں گے، ضمیر شروع میں۔ سسٹر فریدہ آپ یاد رکھیے گا، ضمیر کو شروع میں نہیں لاتے کبھی بھی، ضمیر ہمیشہ بیچ میں آتی ہے، ضمیر ہمیشہ بیچ میں آتی ہے، شروع میں تھوڑی آتی ہے۔ تو ہم ذالک الرجل الطویل کہیں گے، وہ لمبا آدمی، ذالک الرجل الطویل۔ اب یہاں پر الذی طویل تھوڑی کہیں گے ہم، الذی طویل تھوڑی کہیں گے ہم یہاں، ٹھیک ہے نا۔ تو جملہ ہمارا بنے گا ذالک الرجل الطویل مدیرنا، ایسا جملہ بنے گا، آپ کا یہ جملہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس غلطی کو اچھی طرح یاد رکھیے گا آپ۔ ضمیر کو شروع میں استعمال نہیں کیا جاتا ہے کبھی بھی عربک میں، ضمیر کو شروع میں استعمال نہیں کیا جاتا ہے، ضمیر بیچ میں آتی ہے۔ جیسے مثلا فار ایگزامپل ہم کہیں گے کہ خالد صدیقی، خالد میرا دوست ہے، خالد صدیقی، خالد میرا دوست ہے، اور پھر میں کہوں گا کہ وہ ایک مشہور ڈاکٹر ہے، تو اب وہاں پر ہوا استعمال کروں گا، ہوا طبیب شہیر، خالد صدیقی ہوا طبیب شہیر، تو اب ہوا کو ہم یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہوا کو جو ہے نا اسم کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں ہم، ہوا کو کہاں، ہوا چونکہ ضمیر ہے نا، تو ضمیر کو ہمیشہ جو ہے اسم کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں، ہے نا۔ تو بار بار ہم کہیں گے، اب یوں نہیں کہیں گے کہ خالد صدیقی خالد طبیب مشہور، اب خالد جو دوسرا خالد ہے اس کو ہٹا کے اسم کی جگہ پہ ضمیر استعمال کی جائے گی، تو خالد طبیب ہوا صدیقی، خالد صدیقی ہوا طبیب شہیر، ایسا کہیں گے ہم، ہے نا۔ تو ضمیر کو کہاں استعمال کرتے ہیں، اسم کی جگہ پر استعمال کی جاتی ہے ضمیر، اور ہمیشہ بیچ میں، شروع میں کبھی بھی نہیں استعمال کرتے ہم ضمیر کو، اسم الاشارہ استعمال کریں گے۔ تو ذالک الرجل، امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کی۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ داڑھی والا آدمی، اب یہاں پر جو ہے نا ذالک الرجل، آپ نے جو ہے نا نہیں ذالک نہیں کہا نا آپ نے، وہ داڑھی والا آدمی، تو ہم کہیں گے ذالک الرجل ذو اللحیۃ مدیرنا، اب ہوا کی ضرورت نہیں ہے نا، ذالک چھوڑ دیا آپ نے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ چشمے والی عورت، اب یہ دیکھیے وہاں پر یہاں پر بھی آپ نے دوبارہ وہی غلطی کی ہے، ضمیر کو شروع میں استعمال کیا ہے، ضمیر شروع میں استعمال بالکل نہیں ہوگی، اسم الاشارہ استعمال ہوگا، تلک المرأۃ ذالک الرجل، ہے نا۔ ہیا تو جو ہے نا بیچ میں کہیں آ جائے تو ضرورت پڑتی ہے، تو اسم کی جگہ پر بار بار اسم کو ریپیٹ نہ کرنا پڑے، اس لیے لہذا ہوا ہیا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کہیں گے کہ تلک المرأۃ ذات النضارۃ طبیبۃ مشہورۃ یا شہیرۃ، ٹھیک ہے نا۔ تو ذالک اور یہ جو ہے نا شروع میں ضمیر کو استعمال کرنا بند کیجیے آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا جملہ ہے لمن هذه الدراجہ، تو الف لام لگائیے نا آپ، جملے کا آپ نے اسٹرکچر ابھی تک دماغ میں نہیں بٹھایا آپ نے جو ہے نا جملے کا اسٹرکچر اپنے زبان پر بٹھائیے، بار بار پڑھا کریں، آپ لوگ ریڈنگ زیادہ کیا کریں۔ جو لوگ ریڈنگ نہیں کرتے ہیں، زیادہ ریڈنگ نہیں کرتے ہیں، آپ جو ہے نا بک 1 بک 2 جو ہے نا بار بار پڑھا کریں، بک 1 اٹھا کے کوئی بھی جو ہے نا لیسن اٹھائیے اور اس میں سے ریڈنگ کیجیے، اس کو جو ہے نا ریڈنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہماری زبان پہ چڑھتے ہیں جملے، ٹھیک ہے نا۔ بک 2 کو بھی جو ہے نا آپ جو ہے نا لیسن جو بھی پڑھتے ہیں ہم لیسن، اس کو جو ہے نا ہفتے میں ایک مرتبہ نکال کے پڑھا کریں اور اس کا ترجمہ کیا کریں کہ میں نے جو ہے نا پڑھا کر آپ لوگوں کو کیسا پڑھایا ہوا ہے، تو آپ جو ہے نا پڑھا کریں اور اس کا ترجمہ کیا کریں تاکہ اسٹرکچر جو ہے نا جملوں کا ذہن میں بیٹھے۔ تو لمن ہذہ دراجۃ تھوڑی کہتے ہیں ہم، بک 1 میں بک 1 کا اسٹرکچر ہے، یہ کتاب کس کی ہے، یہ کس کی کتاب ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، لمن ھذا الکتاب کہتے ہیں۔ یہ گھر کس کا ہے، تو لمن ھذا البیت کہتے ہیں۔ یہ قلم کس کا ہے، لمن ھذا القلم کہتے ہیں ہم۔ تو یہ اسٹرکچر تو بک 1 کا ہے، تو آپ نے جو ہے نا بک 1 میں جو ہے نا جا کر دوبارہ بک 1 کو جو ہے نا ریڈ کیجیے آپ، ہے نا، 3 مرتبہ 2 مرتبہ پڑھ لیا کریں آپ لازماً جو ہے نا، تاکہ اسٹرکچر ذہن میں بیٹھے، بار بار پڑھنے سے آتا ہے اسٹرکچر،
ہے نا. ایسا میرے بولنے سے نہیں آئے گا آپ کو خود ہی محنت کرنی ہوگی. تو آپ کہیے کہ لمن ہادہ الدراجۃ. لمن ہادہ دراجۃ تھوڑی کہتے ہیں ہم. لمن ہادہ الدراجۃ ذات العجل الثلاث یا ذات العجل ذات. ابھی دیکھیے گا الدراجۃ الف لام کے ساتھ استعمال کریں گے یہاں پر، تو لہذا اس پر الف لام لگائیں گے تو ہم کہیں گے ذات العجل الثلاث لمن هذه الدراجة ذات العجل الثلاث. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ نے لکھا ہے امریکہ البلد. امریکہ البلد تھوڑی، امریکہ بلدن. امریکہ ایک ملک ہے. کیسا ملک ہے؟ اب ذو قوت کبیرۃ یا شدیدۃ. ٹھیک ہے نا. اب یہ آپ نے ذو کو جو ہے نا القوی لکھ دیا ہوا ہے. ذو القوی تھوڑی لکھتے ہیں، ذو القوی نہیں لکھتے ہیں، ذو القوت لکھتے ہیں، ہے نا. اور جدن بھی نہیں آئے گا. تو آپ کا یہ جملہ پورا غلط ہے. اسٹرکچر کو صحیح کیجیے گا. امریکہ البلد ذوی القوی، سارا کچھ جو ہے نا، سارا کچھ جو جملہ آپ نے جو ہے نا پورا غلط جملہ یہ. ٹھیک ہے. تو جملہ درست یوں ہوگا امریکہ بلد ذو قوت کبیرۃ یا شدیدۃ. ٹھیک ہے نا. امریکہ البلد نہیں کہتے ہیں. دماغ میں اسٹرکچر جو ہے نا آپ کے کچا ہے ابھی. اسٹرکچر کو پکا کیجیے ذرا. آپ بار بار پڑھیے بک ون کو. اسٹرکچر جو ہے نا جب تک مضبوط نہیں ہوگا گرامر کے رول سمجھ میں نہیں آئیں گے. پہلے سب سے پہلے جو ہے نا گرامر جو اسٹرکچر ہے وہ آپ کی زبان پر چڑھنا چاہیے. اسٹرکچر زبان پر چڑھنے کے بعد ہی جو ہے نا گرامر کا رول آپ کو سمجھ میں آئے گا. ادروائز گرامر کا رول سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو کبھی بھی لائف میں. اسٹرکچر پہلے کیا ہے، اسٹیپ وائز چلنا ہے. لینگویج سیکھنے کے لیے اسٹیپس ہے. آپ لوگ جو ہے نا گرامر کے چکر میں مت پڑھیے. پہلے جو ہے نا اسٹرکچر کو سب سے پہلی فرصت میں عربی جملے جتنے بھی اسٹرکچر ہیں ان کو مضبوط کیجیے اپنی زبان پر. فوراً اردو میں جملہ بولا جائے تو اس کا اسٹرکچر مائنڈ میں آنا چاہیے، زبان پہ چڑھ جانا چاہیے کہ یہ جو بات بولی جا رہی ہے اس کو جو ہے نا عربی میں ایسا بولنا ہے. بعد میں اس میں جو ہے نا جو ہے آپ ڈھونڈیے مرکب اضافی، مرکب توصیفی اور حال اور ذوالحال اور مبتدا اور خبر، اسم موصول اور صلۃ الموصول اور کیا کیا ہے سارا کچھ جو ہے نا بعد میں ڈھونڈنا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے نا پہلے سیڑھی چڑھنی ہو. پہلے سیڑھی کون سی ہے؟ اسٹرکچر کو دماغ میں بٹھائیے. اسٹرکچر کو دماغ میں بٹھائیے. چلیے گا آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد آپ نے لکھا حلندہ کا قلم ذو احمرا. تھوڑی ذو احمر نہیں، ذو لون احمرا. یہ درست ہے آپ کا، یہ ٹھیک ہے. ذو لون لکھیں گے ہم، ذو لون احمرا، لال کلر والا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کا جملہ ہے آخر اس میں حامد طالب ذو خلق نہ ذو خلق مجتہد. تو وہ مجتہدین تھوڑی لکھیں گے. ذو خلق و مجتہدین غلط ہے جملہ. حامد طالب مجتہد، حامد طالب مجتہد وذو خلق. تو ذو کے ساتھ میں تھوڑی استعمال ہوگا. ذو اور خلقن بھی نہیں کہیں گے. خلقن نہیں، ذو خلقن کا مطلب تخلیق والا. خلق اور خلق، خلق، خلق اور خلق. خلق کا مطلب ہوتا ہے تخلیق، کریشن. خلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کریشن. تو کریشن تھوڑی ہے. خلقن، ذو خلقن انک لعلی خلق عظیم. قرآن میں ہے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ وَإِنَّكَ لعلی خلق عظیم. تو قرآن پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی غور کیجیے گا. تو چلیے گا درست کیجیے جملے کو. فی بیتنا مسجد نہیں نا، فی قریتنا. آپ کے گھر میں تھوڑی ہے مسجد، گاؤں میں مسجد ہے. تو ہمارے گاؤں میں نا ایک مسجد ہے. تو فی بیتنا تھوڑی، فی قریتنا مسجد، فی قریتنا مسجد ذو منارتن تھوڑی کہیں گے ہم. ذو منارتن واحدتن تھوڑی کہیں گے. ذو کے بعد جو لفظ آ رہا ہے مجرور استعمال کر رہے ہیں ہم. ذو خلقین آپ نے خود ہی مجرور استعمال کیا ہوا ہے. ذو لونن آپ نے خود ہی مجرور استعمال کیا ہے. تو ذو کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ مجرور، مضاف الیہ مجرور استعمال ہوتا ہے. وہ ذو کے بعد جو لفظ آتا ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور استعمال ہوتا ہے. تو آپ نے ذو کے بعد جو لفظ ہے اس کو مجرور تھوڑی استعمال کیا یہاں پر. آپ نے سارا اوپر تو درست استعمال کیا آپ نے، ذو صبرن اور ذو لونن، ہے نا. تو یہاں پر ذو منارتن کیوں کہا آپ نے؟ پھر ذو منارتن کہیے، پھر ذو منارتن واحدتن کہیے پھر. ٹھیک ہے نا. تو چلیے گا آپ کو بہت محنت کی ضرورت ہے، محنت کیجیے گا آپ بھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھی کوشش ہے آپ کی ماشاءاللہ. اس کے بعد کا جو ہوم ورک ہے ہمارے سامنے سسٹر ریحانہ خان کا ہے. تو سسٹر ہوا کی ضرورت نہیں ہے، ہوا نکال دیجیے، ہوا کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد کا جو جملہ آپ نے لکھا ہوا تلکل امراۃ، یہ جو ہے نا میں نے جب پڑھایا ہوا تھا یہ لفظ امراۃن بک 2 کے اندر، تو میں نے وہاں پر آپ کو بار بار بتایا تھا کہ امراۃن کا استعمال کیسے کرتے ہیں. الف لام کے ساتھ استعمال کریں گے تو المرأۃ کہیں گے ہم، المرأۃ کہیں گے. الف لام کے ساتھ کیا کہیں گے ہم؟ الف لام کے ساتھ کہیں گے المرأۃ. اور الف لام کو اگر ہم نے ہٹا دیا تو یہاں پر الف لام کو ہٹا دیا تو امرأۃن کہیں گے. تو الف لام کے بغیر امرأۃن، الف لام کے ساتھ المرأۃ. تو اس بات کو جو ہے نا دوبارہ غلطی نہیں کیجیے گا اس طرح کی، ہے نا. بار بار جو ہے نا غلطیاں کریں گے تو پھر
सीखने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना, गलतियों को जो है ना रिपीट नहीं किया करें, ठीक है। तो तिलकल इमरातुन, तिलकल मरअतु ज़ातुन नज़्ज़ारति तबीबतुन, है ना। तो उसके बाद का जो दर्राजा, रा के बाद अलिफ लगाइए। उसके बाद जो है ना, अमेरिका बरद ज़ू क़ुव्वतिन जिद्दन नहीं, ज़ू क़ुव्वतिन कबीरतिन या ज़ू क़ुव्वतिन शदीदतिन, या फिर अगर जिद्दन इस्तेमाल करना करना हो तो फिर जुमले का स्ट्रक्चर यूँ बनेगा, अमेरिका बलदुन कवियुन जिद्दन। लेकिन हमारा ये स्ट्रक्चर नहीं है, हमारा स्ट्रक्चर है ज़ू के साथ में, तो ज़ू के साथ ऐसा बनेगा, ज़ू क़ुव्वतिन कबीरतिन। उसके बाद ज़ू सबरिन नहीं, सब्रिन, ज़ू सब्रिन, बा के बाद बा के ऊपर सुकून लगाइए, है ना। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन वथब्बित अक़दामना। उसके बाद है ना, इंदका क़लमुन ज़ू लौन अहमरा, लौने थोड़ी भी, ज़ू लौनिन ना, आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है कि किसी का उठा के, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे, अपने माइंड से लिखा करें, ठीक है। इंदका क़लमुन ज़ू लौनिन, ज़ू लौने थोड़ी, किससे पहले किसी ने भी लिखा हुआ है, किसी ने ऐसा लिखा हुआ है ज़ू लौने, तो फिर एक जैसा होगा तो फिर कॉपी पेस्ट का जो है ना शुबा हो जाता है वहाँ पर। हामिदुन तालिबुन मुज्तहिदुन वज़ू खुलुक़िन, ज़ू लगाइए वहाँ पर, वाव लगाइए वहाँ पर, ठीक है। तो कोशिश अच्छी है माशाल्लाह। उसके बाद सिस्टर सनम है, सिस्टर सनम का होमवर्क है, आपने लिखा हुआ है सिस्टर के अल्लज़ी अर्रजुल, आपने जो है ना सारा कुछ उलट पुलट कर दिया हुआ है, ठीक है ना। आपने जो है ना अल्लज़ी अर्रजुल कभी नहीं आता है, अल्लज़ी पहले थोड़ी आता है, अल्लज़ी बाद में आता है, अर्रजुल अल्लज़ी आएगा, अर्रजुलु अल्लज़ी फ़िस सय्यारति, अल्लज़ी अर्रजुल फ़िस सय्यारति थोड़ी कहते हैं हम। तो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में नहीं बैठा हुआ, स्ट्रक्चर को दिमाग में बैठाइए, ज़ुबान पर इसको 10 मरतबा जुमले को पढ़िए। अर्रजुलुल्लज़ी, अर्रजुलुल्लज़ी फ़िस सय्यारति, अर्रजुलु अल्लज़ी फ़िस सय्यारति, आदमी वो आदमी जो के गाड़ी में है, तो अल्लज़ी को बाद में लाएंगे हम, आपने अल्लज़ी को तो पहले ले आया हुआ है, तो अल्लज़ी तो पूरी लाइफ जो है ना कभी भी पहले नहीं आता ना, है ना। अल्लज़ी अर्रजुल नहीं, अर्रजुलु अल्लज़ी फ़िस सय्यारति मुदीरुना, ठीक है, हुआ की भी ज़रूरत नहीं है। ये भी सारा कुछ गलत है, फ़िस सय्यारति अल्लज़ु अल्लज़ी, ये सारा कुछ गलत है, ये भी गलत है, ठीक है ना। तो जो है ना आप जो है जुमले को दुरुस्त कीजिए, और जुमले को सिर्फ यही दुरुस्त नहीं करना है, अपने माइंड में दुरुस्त कीजिए ज़रा, ठीक है। उसके बाद जो है ना ज़ालिका रजुल तवील मुदीर होना, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। फ़ी क़रियतिना मस्जिदुन ज़ू मीनार, अब ये देखिएगा मीनारा लिखा हुआ है आपने, मैंने बताया था ना लेसन पढ़ाते वक्त, मीनारा नहीं बोलते, उर्दू में मीनारा बोलते हैं, अरबी में मनारा कहते हैं ना, मनारतिन, ज़ू मनारतिन, ज़ू मीनारतिन नहीं, ज़ू मनारतिन, मीम पर ज़बर लगाइएगा, ठीक है। फ़ी क़रियतिना मस्जिदुन ज़ू मनारतिन वाहिदतिन। उसके बाद आपने लिखा हुआ है कि तिलकल अम्र इमरातु, तिलकल, मैंने फिर बताया ना आपको अभी, जो है ना इससे पहले जो है ना सारे लोगों ने ये गलती की हुई है ना, अक्सर लोगों ने ये गलती की है। तो अलिफ लाम नहीं लगाना है, तिलकल मरअतु कहेंगे, जब मरअतु इमराअतुन पर अलिफ लाम लगा देंगे तो अल मरअतु पढ़ते हैं। इससे पहले वाले होमवर्क को सारा वीडियो देखिए शुरू से, तो सारी गलती आपको भी समझ में आएगी, ठीक है। तो अलिफ लाम आ गया तो अल मरअतु पढ़ेंगे, अल इमराअतु थोड़ी कहेंगे हम उसको, तो तिलकल इमराअतु नहीं, तिलकल मरअतु, तो अलिफ लाम लगाएंगे तो अल मरअतु, अलिफ लाम हटाएंगे तो इमराअतुन, है ना। तो अलिफ लाम लगा का ये अल इमराअतु नहीं पढ़ते, जैसे कि आपने, गलत है ये, तिलकल मरअतु ज़ातुन। अब यहाँ पर आपने जो है ना अलिफ लाम नहीं लगाया नज़ारा पर, मैंने रूल क्या बताया हुआ, ज़ातो या ज़ू या ज़ातो से पहले जो लफ्ज़ आ रहा है उस पर अगर अलिफ लाम है तो उसके बाद जो लफ्ज़ आ रहा है उस पर भी अलिफ लाम लगाइए। तो ज़ातुन नज़्ज़ारति मौसूफ़ सिफ़त है ना ये, अल इमरातु की सिफत बयान की जा रही है ना, तो मौसूफ सिफत एक जैसे होते हैं ना, तो मौसूफ पर अलिफ लाम है तो उस पर भी, सिफत पर भी अलिफ लाम लगाएंगे हम, तो अलिफ लाम लगाइए इस पर। तो जू पर तो ज़ातों पर अलिफ लाम नहीं लगा सकते, लिहाजा ज़ातों के बाद जो लफ्ज़ आ रहा है उस पर अलिफ लाम लगाना होगा हमें, तो हम कहेंगे ज़ातुन नज़्ज़ारति। अब वाहिदतुन क्यों ले आया आपने, वाहिदतुन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, वाहिदतुन क्या काम कर रहा है यहाँ पर आपका, वो बताइए ज़रा मुझे, वाहिदतुन क्यों लगाया आपने, एक चश्मा थोड़ी बोला मैंने आपको, एक चश्मा थोड़ी कहा मैंने कहा कि भाई वो चश्मे वाली औरत, तो तिलकल मरअतु ज़ातुन नज़्ज़ारति, बस बात ख़त्म हो गई यहाँ पर, तिलकल मरअतु ज़ातुन नज़्ज़ारति, वो चश्मे वाली औरत, तबीबतुन शहीरतुन, तो वाहिदतुन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पर आपको। तो आप जो है ना ये इसके अंदर दोनों गलतियाँ, एक तो आपने अलिफ लाम नहीं लगाया, उसके बाद जो है ना वाहिदतिन बिला वजह लगा दिया हुआ है आपने, ठीक है। तो जुमलों पर गौर किया करें। उसके बाद लिमन हादी दर्राजतु, अब देखिएगा ज़ातों के पहले दर्राजतु पर अलिफ लाम है तो यहाँ पर भी अलिफ लाम लगाइए। ज़ातुल अजलि सलासी, बुक में पढ़ा है कि नहीं हमने, इसकी प्रैक्टिस भी की थी हमने। दर्राजतु ज़ातुल अजलि सलासी, ज़ातु से पहले अलिफ लाम है तो लिहाजा ज़ातु के बाद अलिफ लाम लगाइएगा, चूँकि मौसूफ सिफत है ना, इसकी सिफत बयान की जा रही है, तो सिफत बयान की जा रही है तो मौसूफ और अलिफ लाम है तो सिफत पर भी अलिफ लाम लगाना चाहिए। उसके बाद अमरीका बलदुन,
اور آپ نے لکھا ہوا ذاتو، ذاتو کیوں لکھا ہوا ہے بھئی آپ نے؟ اچھا یہاں لکھا ہے ہادل بیت ذو الباب الکبیر لفیسے، یہ ٹھیک ہے جملہ، ہادل بابو ہادل بیت ذو الباب الکبیر، یہ جملہ صحیح ہے۔ دیکھیے گا ذو کے پہلے الف لام ہے تو آپ نے یہاں پر الف لام استعمال کیا ہے تو یہ درست ہے۔ امریکہ بلدن، اور ذاتو کیوں لگایا آپ نے؟ ذاتو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو بلدن جو لفظ مؤنث ہے کیا؟ مذکر ہے نا یہ تو ذو کہنا ہوگا نا آپ کو، تو آپ کہیے امریکہ بلدن ذو قوتن، قوتن نہیں نا، قوتن نہیں نا، قوتن، ذو قوتن، آپ نے کیا لکھا ہوا؟ قوتن، ذو قوتن، ہے نا، کبیرتن، امریکہ اقوا ذو بلدن، یہ تو سارا کچھ غلط ہی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ بالکل جو ہے نا بے معنی ہے۔ آئندہ کا قلم ذو لون احمر، آئندہ کا قلم الاحمر غلط ہے، یہ کوئی یہ جملہ ہی نہیں ہے۔ آئندہ کا قلم الاحمر، قلم الاحمر لال کا قلم، یہ کون سا جملہ بھائی؟ لال کا قلم، لال کا قلم تھوڑی ہے، لال رنگ والا قلم یا لال رنگ کا قلم، تو آئندہ کا قلم ذو لون احمر، ذو لون احمر، ہے نا، تو قلم کی صفت ذو لون احمر، ہے نا، تو چونکہ قلم پر الف لام نہیں ہے تو اس پر بھی الف لام نہیں لگایا ہم نے، ذو لون کہا ہم نے، ہے نا۔ اس کے بعد ہے جو ہے نا حامد طالب، اور ذو مجتہد و خلق لکھا ہوا ہے، ذو مجتہد تھوڑی آتا، مجتہد کا مطلب ہی محنتی ہوتا ہے، مجتہد کا مطلب محنتی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے محنتی کے لیے عربی آتی ہے مجتہد، تو آپ نے ذو مجتہد کا مطلب محنتی والا، اردو میں ایسا بولتے ہیں کہ ہم محنتی والا، محنت والا، تو ذو مجتہد غلط ہے، ہم کہیں گے مجتہد، ہے نا، حامد طالب مجتہد وہ ذو خلوقین، ایسا کہیں گے ہم۔ تو بہرحال جو ہے نا اسٹرکچر کو اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے، گڑبڑ ہو رہی ہے زیادہ۔ اس کے بعد جو ہمارے سامنے سسٹر یاسمین کا ہوم ورک ہے، ماشاءاللہ ان کی محنت ہے، سبھی محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن آپ لوگ مزید محنت کیجیے گا، اسٹرکچر کو دماغ میں بٹھانے کی کوشش کیجیے آپ لوگ، اسٹرکچر دماغ میں بیٹھ جائے گا اس کے بعد ہی گرامر سمجھ میں آئے گا، صرف گرامر کے پیچھے پڑنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے ایسا، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیے گا گاڑی میں جو آدمی وہ ہمارا پرنسپل ہے، الرجل فی السیارۃ الذی ہوا، یہ جملہ غلط ہے سسٹر، الرجل الذی، صفت جس کی بیان کر رہے اس کے بعد الذی آئے گا، ہم صفت کس کی بیان کر رہے ہیں؟ الرجل کی نا، کہ وہ آدمی جو کہ گاڑی میں جو آدمی ہے وہ ہمارا پرنسپل ہے، تو گاڑی میں جو آدمی ہے تو آدمی کی صفت بیان کر رہے جو کہ گاڑی میں ہے، یعنی جو آدمی گاڑی میں ہے یعنی وہ آدمی جو کہ گاڑی میں ہے، تو آدمی کی صفت بیان کی جا رہی ہے، تو الرجل الذی، اب الذی کے ذریعے سے ہم صفت بیان کر رہے ہیں اس کی کہ الذی فی السیارۃ، تو الرجل الذی فی السیارہ، وہ آدمی جو کہ گاڑی میں ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں کہ مدیر ہونا ہمارا پرنسپل ہے، جملہ بہت سمپل ہے نا۔ تو الذی کو ہمیشہ جو ہے نا، ہم الذی کو ہمیشہ بعد میں استعمال کریں گے، پہلے نہیں استعمال کریں گے الرجل سے پہلے، ہے نا۔ تو آپ نے یہ لکھا کہ الرجل فی السیارۃ الذی، یہ تو کوئی سینس نہیں بن رہا ہے اس بات کا، ٹھیک ہے نا۔ ہم کہیں گے کہ جو کتاب ٹیبل پر ہے وہ ٹیچر کی ہے، وہ کتاب جو ٹیبل پر پڑی ہوئی ہے وہ کس کی ہے؟ ٹیچر کی ہے، تو اب کتاب کی صفت بیان کر رہے ہیں وہاں پر کہ جو کہ ٹیبل پر پڑی ہے، تو ہم کہیں گے الکتاب الذی علی المکتب للمدرس، الکتاب الذی علی المکتب للمدرس، ہے نا، تو کتاب کی صفت بیان کر رہے ہیں، تو لہذا الذی کو بعد میں لائیں گے، الکتاب الذی، الکتاب الذی علی المکتب للمدرس، تو اس بات کو اسٹرکچر کو ذہن میں بٹھائیے گا، بتائیے مجھے کہ آپ کے اسٹرکچر ذہن میں آیا کہ نہیں آیا۔ اس کے بعد آپ نے لکھا ہوا ہے کہ فی قریتنا مسجدن، کیوں لکھا ہوا آپ نے؟ مسجدن لکھنا، مسجدن یہاں مجرور کیوں کیا آپ نے؟ فی قریتنا مسجدن، پیٹرن کو یاد رکھیے گا آپ پیٹرن کو 10 مرتبہ رٹیے زبان پر، فی قریتنا مسجدن، ہمارے گاؤں میں ایک مسجد ہے، فی قریتنا مسجدن، یہ مبتدا اور خبر ہے، یہ جو ہے نا جو ہے یہ فی قریتنا خبر ہے، پہلے آ گئی ہے وہ، ہے نا، مقدم، خبر مقدم ہے، مسجدن جو ہے نا مبتدا ہے، مبتدا اور خبر دونوں جو ہے نا مرفوع ہوتے ہیں ہمیشہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مجرور کیوں کیا آپ نے، وہ ریزن بتائیے ذرا مجھے، مجرور کیا وجہ ہوگی کہ آپ نے مجرور پڑھ دیا اس کو، ٹھیک ہے۔ فی قریتنا مسجدن، ہمارے گاؤں میں ایک مسجد ہے، میرے گھر میں ایک باغیچہ ہے، تو کیسے کہیں گے آپ؟ ذرا کامنٹ میں بتائیے مجھے لکھ کر کہ میرے گھر میں ایک باغیچہ ہے، کیسے کہیں گے آپ؟ ذرا لکھ کر بتائیے، اور یہ لکھ کر بتائیے کہ بھی جو ہے نا ٹیبل پر ایک پین ہے، ٹیبل پر ایک پین ہے، میرے گھر میں ایک باغیچہ ہے، ٹھیک ہے، اور میرے پاس ایک گاڑی ہے، ان 3 جملوں کی جو ہے نا عربی بنا کر ذرا دکھائیے مجھے اس پیٹرن پہ، چلیے گا۔ تو فی قریتنا مسجد ذو منارۃ واحدۃ، اچھا
तिलकल मरअतु अल्लती दातुन, अब अल्लती को क्यों लगाया आपने, अल्लती की ज़रूरत नहीं है, ज़ातों के ज़रिए से सिफत बयान हो रही ना, तो अल्लती की ज़रूरत नहीं है, अल्लती भी तो वही काम करता है सिफत बयान करने के लिए, तो दोनों एक साथ में इस्तेमाल नहीं हो सकते, अल्लती और दातो इस्तेमाल नहीं हो सकते एक साथ में। तो तिलकल मरअतु ज़ातुन नज़्ज़ारती ऐसे कहेंगे हम, अल्लती की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अगर अल्लती लाएंगे तो फिर ज़ातु की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, यहाँ पर जुमला गलत हो जाएगा। तिलकल मरअतु अल्लती अन्नज़ारा नहीं कह सकते हैं, तिलकल मरअतु ज़ातुन नज़्ज़ारती, वो चश्मे वाली औरत, तिलकल मरअतु ज़ातुन नज़्ज़ारती तबीबतुन शहीरतुन। तो अल्लती और ज़ातु या अल्लज़ी और ज़ू एक साथ में इस्तेमाल नहीं होंगे कभी भी, इसको अच्छी तरह याद रखिएगा माइंड में और लिख कर भी रखिएगा ज़रा। और स्ट्रक्चर को 10 मरतबा रटिए, स्ट्रक्चर को 10 मरतबा रटिए। तिलकल मरअतु ज़ातुन नज़्ज़ारती, और जो जुमले अल्लती अल्लती के ज़रिए उसको भी रटिए ताकि दिमाग में बैठ जाए आपके। उसके बाद जो है ना हादल बैतु, आपने हादे क्यों लिखा हुआ है, हादे क्यों लिखा, हादा लिखिए, हादा लिखिए, हादे क्यों लिखा आपने, हादिल, हादिल बैत लिखा हुआ आपने, ये देखिएगा, आप ही देखिए, आपने क्या लिखा हुआ है, हादिल बैत लिखा है आपने, क्यों लिखा आपने हादिल बैत, हादल बैतु दुल बाबिल कबीरी, है ना, ले फैसलिन, ठीक है ना। तो जो है ना जुमलों को जो है ना जब लिखा करें तो उसको गौर किया करें आप। उसके बाद आपका जो है अमरीका अल बलदुन है, अमरीका बलदुन, अमरीका बलदुन जू कुव्वतिन, ऐसा जुमला होगा, जुमला ऐसा बनेगा, ये जुमला गलत है आपका, ठीक है। अमरीका बलदुन जू कुव्वतिन कबीरतिन, अमरीका बलदुन, अमरीका एक मुल्क है, कैसा मुल्क है, उसकी सिफत जू कुव्वतिन कबीरतिन, तो बलदुन चूँकि बगैर अलिफ लाम के हैं, लिहाजा जू के बाद भी हमने अलिफ लाम इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। तो जुमलों को 10 मरतबा रटिए, और जिन जुमलों में गलती हो रही है उन जुमलों को अपने डायरी में नोटबुक में सही कीजिए लाजिमन, और उसको रटिए 10 मरतबा। उसके बाद खालिद इंसानुन जू सब्रिन, ये जुमला ठीक है, खालिदुन इंसानुन जू सब्रिन या खालिदुन रजुलुन जू सब्रिन, ये गलत है, खालिदुन अर्रजुलु जू सब्र, ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है। खालिदुन इंसानुन जू सब्रिन या खालिदुन रजुलुन जू सब्रिन। उसके बाद आइंदा का कलमुन अहमरा नहीं, आइंदा का कलमुन जू लौनिन अहमर, आइंदा का कलमुन जू लौनिन अहमर, है ना। तो कलमुन की सिफत आ रही है जू लौनिन अहमर, ठीक है। तो कैसा जू का इस्तेमाल करना है ना, लाल रंग वाला, लाल रंग का कलम, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, बाकी ये जुमला दुरुस्त है, हामिदुन तालिबुन मुज्तहिदुन ज़ू खुलुक़िन, ये जुमला दुरुस्त है आपका। माशाल्लाह, आपकी भी मेहनत अच्छी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जो है ना सारे लोगों की मेहनत अच्छी है, लेकिन मेहनत को थोड़ा सा और भी जो है ना कंसिस्टेंटली जो है ना बढ़ाइए, मेहनत को बढ़ाइए और मजबूत कीजिए, ज़रा स्ट्रक्चर्स को मजबूत कीजिए। स्ट्रक्चर कैसे मजबूत होंगे, बार बार पढ़ने से, बोलने से, लिखने से होते हैं स्ट्रक्चर। तो एक जुमले को जो है ना 10 मरतबा रटा करें आप, जुमला अगर आपके स्ट्रक्चर आपके माइंड में नहीं आ रहा है तो उसको 10 मरतबा रट लीजिए, उस स्ट्रक्चर को, एक सेंटेंस रट लीजिए उस स्ट्रक्चर का, हर स्ट्रक्चर का एक जुमला, एक सेंटेंस 10 मरतबा रट लीजिए तो वो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अदरवाइज ज़िंदगी भर जो है ना कन्फ्यूजन रहेगा। तो ग्रामर के रूल याद रखने से थोड़ी कोई फ़ायदा होता है, ग्रामर के रूल तो बाद में आते हैं, पहले स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर पहले दिमाग में बिठाइए, उसके बाद रूल बाद में बिठाइएगा, ठीक है ना। रूल तो धीरे धीरे आ जाएंगे, है ना, रूल तो बहुत बाद में का मसला होता है, असल में ग्रामर के जो टर्मिनोलॉजीज़ है बहुत बाद में का मसला होता है, वो पहले स्ट्रक्चर बिठाना पड़ता है लैंग्वेज के, ठीक है ना। ग्रामर के चक्कर में नहीं पड़ना ज़्यादा, स्ट्रक्चर बिठाइए, स्ट्रक्चर बिठाइए, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने जो होमवर्क है वो सिस्टर रुखसाना का है, सिस्टर हुआ की ज़रूरत नहीं, निकालिए। उसके बाद जो है ना आपने लिखा हुआ है कि तिलकल इमरा, तो ये गलती सबने की हुई है, बहुत सारे लोगों ने की है। आप देखिएगा वीडियो को शुरू से देखिए मैंने क्या समझाया हुआ है, तो ठीक है, वीडियो तो शुरू से देखिए ताकि बात समझ में आए, उस बात को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। जुमला दुरुस्त क्यों होगा, तिलकल मरअतु ज़ातुन नज़्वारति तबीबुन शहीरतुन, ऐसा जुमला होगा आपका, ये जुमला गलत है। उसके बाद जो है ना ज़ातुल अजलि सलासी, अल अजल अस्सलास ऐसा लिखिएगा, है ना। दर्राजे पर अलिफ लाम है तो ज़ातों के बाद अलिफ लाम लगाइए, ज़ातुल अजलि, ज़ातुल अजलि अस्सलासी, है ना। शुरू वीडियो शुरू से देखिएगा, ये गलतियाँ दूसरों ने भी की आपके अलावा। उसके बाद आइंदा का कलमुन अहमरुन नहीं, अहमरुन नहीं, आइंदा का कलमुन दो लौनिन अहमरा, दू लौनिन, दू लगाना पड़ेगा ना। खालिद इंसान जू सब्रिन, ये ठीक है आपका। और जो है ना सारे जुमले दुरुस्त है, ये जुमला गलत है। आइंदा का कलमुन अहमरुन नहीं, अहमरुन जो है ना ये तो पहले बात गैर मुनसरिफ का पैटर्न है, तो गैर मुनसरिफ का पैटर्न वाले अल्फाज पर तनवीन नहीं आती, तो अहमरुन नहीं कह सकते, अहमरु कहना होगा, अदरवाइज जुमला यूँ दुरुस्त होगा, लेकिन
عندك قلم کہ آپ کے پاس قلم ہے، اس کی صفت ذو لون احمر، ذو لون احمر ہے نا، لال رنگ والا. تو ذو کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ مضاف الیہ مجرور ہوگا، اور چونکہ یہاں قلمون پر الف لام نہیں، لہذا اس پر بھی الف لام نہیں لگایا ہم نے. تو ذو لون، اور لون کی بعد میں اور صفت آ گئی احمر ہے نا. تو اب اس کو جو ہے نا مجرور احمرین نہیں کہہ سکتے، اس کو احمرین نہیں کہہ سکتے، احمر. یہ جو ہے نا غیر منصرف والا پیٹرن ہے. تو غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی اور زیر کسرہ نہیں آتا. تو بہرحال آپ کی بھی کوشش اچھی ہے ماشاءاللہ، کوشش جاری رکھیے، آپ بھی اپنی کوشش کو جاری رکھیے، محنت کرتے رہیں گے تو بات بنے گی انشاءاللہ. جو ہوم ورک ہے ہمارا وہ سسٹر نسیمہ کا ہے. سسٹر نسیمہ نے بھی اس مرتبہ غلطیاں کی ہوئی ہے. سسٹر نسیمہ آپ جو ہے نا اس پیٹرن کو اچھی طرح یاد رکھیے، آپ نے غلطی کی اس پیٹرن کے اندر، ٹھیک ہے. یہ دیکھیے گا ہوا کی ضرورت نہیں پہلے. دوسری بات ہے کہ ذالک الرجل ذو لحیۃ نینا، میں نے رول کیا بتایا، ذرا ویڈیو شروع سے جا کر دیکھیے. ذالک الرجل ذو لحیۃ ہے نا، ویڈیو کو پورا دیکھیے، شروع سے دیکھیے آخر تک 2 مرتبہ، تاکہ بات اچھے سمجھ میں آ جائے آپ کو. فی قریۃنا مسجد ذو منارۃ، ذو منارۃ میں نے ابھی بتایا ہوا ہے، ویڈیو شروع دیکھیے. تلک المرأۃ ذات نضارۃ، جملہ غلط ہے، جملہ غلط ہے. جملہ صحیح کیا ہے وہ ذرا بتائیے مجھے لکھ کر. ویڈیو شروع سے دیکھیے آخر تک، اور ذرا سا مجھے لکھ کر بتائیے کہ یہ جملہ جو ہے نا کیوں غلط ہے، اور صحیح جملہ لکھ کر بتائیے مجھے، ٹھیک ہے. تلک المرأۃ ذات نضارۃ غلط ہے نا. ذات نضارۃ، طبیبۃ، کبیرۃ، شہیرۃ، یہ سب جو ہے نا سارا کچھ غلط ہے. صحیح اسٹرکچر بتائیے، صحیح جملہ بتائیے لکھ کر دوبارہ مجھے. اس کے بعد ھذا البیت ذو باب کبیر، یہ بھی غلط ہے. کیوں غلط ہے آپ مجھے بتائیے، ٹھیک ہے. امریکہ بلد ذو قوت جدا، جدا نہیں آئے گا، ذو قوت کبیرۃ، ٹھیک ہے. کیا آپ کے پاس لال رنگ کا قلم ہے، عندک قلم لون احمر، یہ غلط ہے. ما عندک قلم لون، یہ بھی غلط ہے. یہ دونوں جملے غلط ہے، ٹھیک ہے. صحیح جملہ کیا ہے ذرا آپ لکھ کر بتائیے مجھے. حامد طالب مجتہد ذو خلق، یہ جملہ درست ہے. تو جو جملے آپ نے غلط لکھے ہوئے دوبارہ جو ہے نا صحیح لکھیے اپنے ڈائری میں، اور جو ہے نا مجھے جو ہے نا اس کا فوٹو بھیجیے کہ ہر جملے کی صحیح عربی ہے، ٹھیک ہے. اور ویڈیو کو پورا دیکھیے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ آپ نے کیوں غلط ہے نا. چلیے گا میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.